دوستو فلائنگ ٹی وی پر خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل مشرقی ترکی میں موجود ایک ایسا خطہ ہے جہاں کی تہذیب و ثقافت نے پوری دنیا پر اپنے نقش چھوڑے۔ یہ خطہ اناطولیہ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کا نام یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا۔ لیکن یہاں کی تاریخ و ثقافت اور یہاں سے اٹھنے والی ایک چھوٹی سی تحریک نے پوری دنیا پر کیسے اسلامی جھنڈا لہرایا، اس ویڈیو میں تمام تفصیلات شامل ہیں۔ جزیرہ نما اناطولیہ مشرقی ترکی کا ایک جدید خطہ آرمینیا تک پھیلا ہوا ہے۔ زمانہ قدیم میں ہیٹیز، یونانی، فارسی، آرمینی، رومی، گوٹھ، بازنطینی اور ترک نسل کے لوگ یہاں پر آباد رہے۔ اناطولیہ کا خطہ مشرق میں ابنائے ترک، شمال میں بحیرہ اسود، مشرق میں آرمینیا کے پہاڑوں، جنوب میں بحیرہ روم اور مغرب میں ایجین سی سے جڑا ہوا ہے۔ اناطولیہ کی مشرقی سرحد کو الیگزینڈریا اور بحیرہ اسود کے درمیان ایک لکیر سمجھا جاتا ہے۔ اناطولیہ ترکی کے 2/3 حصے پر مشتمل ہے۔ اس خطے کو ایشیائی ترکی کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اردو میں اس خطے کو اناطولیہ کہا جاتا ہے، جبکہ ترک زبان میں اسے اینازولو یا اینازولیا بولا جاتا ہے۔ یونانی زبان میں اسے ایشیائی کوچک کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ رومن سلطنت کے دور میں یہ خطہ ایشیائی نام سے ایک صوبہ ہوا کرتا تھا۔ یہ اصطلاح یونانی لفظ اناطول یا اناطولیہ سے نکلی ہے، جس کا مطلب ہے طلوع آفتاب یا مشرق۔ یہ خطہ مغربی ایشیا کے بالکل دہانے پر واقع ہے۔ اسے ایشیائی ترکی کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ قدیم اناطولین لوگ انڈو یورپین زبانیں بولتے تھے، جن کا لہجہ موجودہ ترک زبانوں سے ملتا جلتا ہے۔ آرمینیائی قتل عام کے بعد ترک حکومت نے آرمینیا کا نام تبدیل کر کے مشرقی اناطولیہ کر دیا تھا۔ موجودہ اناطولیہ کا کل رقبہ 7,56,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اناطولیہ کا کیپٹل سٹی انقرہ ہے۔ انقرہ آبادی کے لحاظ سے ترکی کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کی آبادی تقریباً 6 ملین افراد پر مشتمل ہے۔ اناطولیہ کی ابتدائی تاریخ برونز ایج سے جا کر ملتی ہے۔ ہیٹی اس خطے کے آبائی لوگ تھے۔ یہ لوگ قبیلوں کی شکل میں آباد تھے۔ بھیڑ بکریاں پالنا ان کا مشغلہ تھا۔ اس کے علاوہ یہ لوگ تانبا، چاندی اور سونے کی تجارت کرتے تھے۔ ہیٹی لوگوں سے مصری اور رومن سلطنت کی لمبے عرصے تک کشمکش چلتی رہی۔ ایک لمبے عرصے تک رومنز خطے پر حاکم بھی رہے۔ سلطنت روم کے ٹوٹنے کے بعد اناطولیہ بازنطینی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ 4 صدی عیسوی تک اناطولیہ کی زیادہ تر آبادی عیسائی مذہب کو اختیار کر چکی تھی۔ 6 اور 7ویں صدی عیسوی میں طاعون کی بیماری سے اناطولیہ میں بہت زیادہ ہلاکتیں ہوئیں۔ 7ویں صدی عرب مسلمانوں کے عروج کا وقت تھا۔ فارس اور شام کو فتح کرنے کے بعد عربوں نے اناطولیہ کے بہت سارے علاقے فتح کر لیے تھے۔ 9ویں اور 10ویں صدی کے دوران بازنطینیوں نے ایک بار پھر عروج پایا اور اناطولیہ، آرمینیا اور شام کے بہت سارے علاقے مسلمانوں سے واپس لے لیے۔ 1071 عیسوی کو مانزکرت کی لڑائی میں فتح کے بعد تقریباً 10 سال کے اندر سلجوق ترک پورے اناطولیہ میں پھیل گئے۔ سلجوق فتوحات کے بعد ترک زبان اور اسلام کو اناطولیہ میں متعارف کروایا گیا۔ اس تمام عرصے میں مشرقی اناطولیہ پر بازنطینیوں کا قبضہ بدستور قائم رہا۔ 1255 عیسوی میں منگولوں نے اناطولیہ کا رخ اختیار کیا اور اناطولیہ کو تباہ و برباد کر دیا۔ 1337 عیسوی تک منگولوں کی حکومت یہاں پر کسی نہ کسی صورت قائم رہی۔ 1320 عیسوی میں غازی ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اپنے نام کے سکے جاری کیے، جس سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ علاقے اس وقت خود مختار ہو گئے تھے۔ لہٰذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ 1320 عیسوی میں عثمانی ترک منگولوں سے مکمل طور پر آزاد ہو گئے تھے۔ ترک رہنماؤں میں غازی عثمان اور اس کے بیٹے اورحان کے دور میں ترکوں نے بہت زیادہ عروج پکڑا اور پھر تقریباً 600 سال تک عثمانیوں نے یہاں پر حکومت کی، بلکہ اس خطے کو اپنا مرکز بنا کر
عثمانیوں نے 3 بر اعظموں تک اپنی سلطنت کو پھیلایا۔ 19ویں صدی کے آغاز پر سلطنت عثمانیہ کے زوال پذیر ہونے کے بعد خطہ قفقاز پر روسی سلطنت کے قبضے کے بعد اس خطے میں قفقاز سے بہت ساری مسلمان قوموں کے لوگ اناطولیہ میں آ کر آباد ہوئے۔ بلقان کی جنگوں میں شکست کھانے کے بعد سلطنت عثمانیہ مزید کمزور ہو گئی اور بہت سارے علاقے سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے چلے گئے۔ اس طرح بلقان کے مسلمانوں، جن میں البانی ترک، بلغاری مسلم اور یونانی مسلمانوں کو بھی اناطولیہ میں لا کر آباد کیا گیا۔ 19ویں صدی کے دوران اناطولیہ میں مسلسل ہجرت ہوئی، جب نئے آزاد خود مختار علاقوں کے لوگوں نے اپنے علاقوں میں جانے کا فیصلہ کیا اور بہت سارے لوگ اناطولیہ میں آ کر آباد ہوئے۔ 20ویں صدی کے شروع ہونے تک یہاں پر بہت ساری نسلوں کے لوگ آباد ہو چکے تھے۔ 1919 سے 1922 تک ترک یونان جنگ اور 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد یونانی نسل کے لوگوں کو خطے سے نکال دیا گیا۔ اناطولیہ کا خطہ سمندر کے ساتھ ملنے کے ساتھ ساتھ سطح مرتفع پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ خطے میں 2 پہاڑی سلسلے موجود ہیں۔ اناطولیہ کی سب سے اونچی چوٹی ماؤنٹ ارارت ہے۔ اس چوٹی کی سطح سمندر سے اونچائی 17,000 فٹ ہے۔ اناطولیہ کے شمالی علاقے میں پہاڑی سلسلے جنگلات پر مشتمل ہیں۔ اناطولیہ کی آب و ہوا مختلف ہے۔ موسم گرما میں شدید گرمی جبکہ سردیوں میں یہاں پر شدید سردی پڑتی ہے۔ بحر اسود کے گرد علاقے سمندری آب و ہوا کی وجہ سے سال بھر شدید بارشیں ہوتی ہیں۔ مشرقی اناطولیہ میں آباد لوگوں کا 80% ترک نسل سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ دیگر نسلوں میں ابخازیان، البانی، عرب، آرمینی، آذربائیجان، جارجی، سرب اور دیگر نسلوں کے لوگ یہاں آباد ہیں۔ یہاں کے لوگ بھیڑ کا گوشت بہت شوق سے کھاتے ہیں اور یہ اناطولیہ کے کھانوں کا ایک اہم جزو ہے۔ دوستو، آج کی میری یہ ویڈیو اناطولیہ کے بارے میں تھی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ اس ویڈیو کو فیس بک، ٹویٹر اور واٹس ایپ پر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ شکریہ۔